شادی والی رات لائٹ چلی گئی اور کوئی میرے کمرے میں گھس کر میری عزت لوٹ گیا۔ بس میں نے اپنے بچاؤ کی خاطر اس کے ہاتھ پر اپنے دانتوں سے زور سے کاٹ لیا تھا تاکہ لائٹ آنے کے بعد میں اسے پہچان سکوں، لیکن گھر میں کوئی ایسا شخص نہ ملا۔ رخصتی کے وقت میں اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی تھی جب ایک شخص اسٹیج پر مجھے گفٹ دینے آیا۔ شوہر میرے کان میں بولا، اٹھ کر انہیں سلام کرو، لیکن میرے ہوش اڑ گئے کیونکہ اس کے ہاتھ پر میرے دانتوں کے نشان تھے اور وہ میرا رات کا 1 بج رہا تھا اور گھر میں میری مہندی کی تقریب ختم ہونے کے بعد سب لوگ تھک ہار کر گہری نیند سو چکے تھے۔ میں بھی اپنے کمرے میں بالکل اکیلی تھی اور سونے کی تیاری کر رہی تھی کہ اچانک لائٹ چلی گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اندھیرے میں کچھ سمجھ پاتی یا دروازے تک پہنچنے کی کوشش کرتی، کسی نے مجھے پیچھے سے اتنی زور سے دبوچ لیا تھا کہ میری ہڈیاں چٹکنے لگی تھیں۔ میں خوف سے بری طرح کانپ اٹھی تھی۔ میں نے چیخنے کی بھرپور کوشش کی تھی، لیکن اس نامعلوم درندے نے میرا منہ اتنی طاقت سے بند کر رکھا تھا کہ میری آواز مجھ تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ اندھیرے کے باعث اس کا چہرہ تو بالکل نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کے ارادے بہت بھیانک اور گھناؤنے محسوس ہو رہے تھے۔ اس نے مجھے بستر کی طرف دھکیلنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے اپنی پوری جسمانی طاقت لگا کر خود کو چھڑوانے کی کوشش شروع کر دی تھی۔ میرے ہاتھ پاؤں اندھا دھند چل رہے تھے اور میں اس کی گرفت سے نکلنے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ اسی کشمکش اور مزاحمت کے دوران میرا منہ ذرا سا آزاد ہوا تو میں نے بغیر کچھ سوچے سمجھے اس کے بازو پر اپنے دانتوں سے پوری قوت سے کاٹ لیا تھا اور وہ تیزی سے کمرے سے باہر کی طرف بھاگ گیا۔ میں وہیں زمین پر گر کر دیر تک روتی رہی اور خوف کے مارے میری ساری رات اسی طرح گزر گئی تھی۔ میرا وجود مسلسل کانپ رہا تھا اور دل سینے سے باہر نکلنے کو بےتاب تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کون ہے اور میرے گھر کے اندر تک کیسے پہنچا تھا۔ میرا نام مہنور ہے اور میں درمیانے طبقے کی پڑھی لکھی لڑکی ہوں۔ زہیب میرے تایا کا اکلوتا بیٹا، جس کے والدین اس کے بچپن میں ہی ایک افسوسناک ٹریفک حادثے میں وفات پا گئے تھے۔ اس وقت زہیب بہت چھوٹا تھا، اس لیے میرے والدین نے اسے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ اسے کبھی یتیمی کا احساس نہیں ہونے دیا تھا۔ انہوں نے اسے بالکل اپنے سکے بیٹے کی طرح پالا تھا اور اس کی ہر خواہش پوری کی تھی۔ میں نے اسے اپنا بڑا اور سکا بھائی ہی مانا تھا اور وہ بھی مجھ پر اپنی جان چھڑکتا تھا۔ ہم دونوں ایک ساتھ بڑے ہوئے تھے اور گھر میں ہر فیصلہ اس کی مرضی کے بغیر ادھورا سمجھا جاتا تھا۔ میری شادی شامیر نامی ایک بہت ہی سلجھے ہوئے پڑھے لکھے اور خاندانی لڑکے سے طے ہوئی تھی۔ شامیر نہ صرف شکل و صورت میں انتہائی خوبرو تھا بلکہ اس کا اخلاق اور بات کرنے کا انداز بھی بہت عالی شان اور دل جیت لینے والا تھا۔ میں اپنی اس نئی زندگی کے آغاز کے لیے بہت زیادہ خوش اور پرجوش تھی۔ شامیر مجھ سے بے پناہ محبت کرتا تھا اور ہماری منگنی کو 6 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا اور ان 6 ماہ میں ہم نے فون پر لمبی لمبی باتیں کی تھیں اور اس نے مجھے ہر طرح سے سمجھنے اور خوش رکھنے کی کوشش کی تھی۔ میں دل میں ہر روز اللہ کا شکر ادا کرتی تھی کہ مجھے اتنا اچھا اور خیال رکھنے والا جیون ساتھی ملنے والا ہے۔ شادی والے دن گھر میں ہر طرف ایک عجیب سی رونق اور خوشی کا سما تھا۔ رشتہ داروں کا ہجوم تھا اور ہر کوئی تیاریوں میں بری طرح مصروف تھا۔ کوئی کپڑے استری کر رہا تھا تو کوئی مہمانوں کے لیے بستر لگا رہا تھا۔ زہیب گھر کے تمام کام بہت ذمہ داری سے اکیلا سنبھال رہا تھا۔ وہ صبح سے رات گئے تک مہمانوں کی خاطر تواضع سے لے کر ٹینٹ اور کیٹرنگ والوں سے بحث کرنے تک ہر چیز کا خیال رکھ رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر پسینہ ہوتا تھا لیکن چہرے پر مسکراہٹ رہتی تھی۔ میرے والدین بھی اس کی اس محنت اور لگن پر بہت خوش تھے اور بار بار اسے دعائیں دے رہے تھے۔ ابا جان تو ہر آنے والے مہمان سے بڑے فخر سے یہی کہہ رہے تھے کہ اگر میرا بیٹا زہیب نہ ہوتا تو میں بوڑھا آدمی اکیلا یہ ساری بھاری ذمہ داریاں کبھی پوری نہ کر پاتا۔ یہ تو میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس ہنستے کھیلتے اور خوشیوں بھرے شفاف ماحول میں میرے ساتھ رات کے اندھیرے میں کوئی اتنا خوفناک اور دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آ سکتا ہے جو میری روح تک کچل کر رکھ دے گا۔ اگلی صبح میرے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھی۔ میں اندر سے پوری طرح ٹوٹ چکی تھی اور ہر سائے اور آہٹ سے خوف زدہ ہو رہی تھی۔ میری آنکھیں مسلسل رونے سے سوجی ہوئی تھیں اور چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ میں نے اتنی بڑی بات اپنی امی کو نہیں بتائی تھی کیونکہ وہ دل کی شدید مریضہ تھیں اور ڈاکٹر نے انہیں کسی بھی قسم کی پریشانی سے دور رہنے کی تاکید کی تھی۔ ویسے بھی میری شادی میں اب صرف 2 دن ہی باقی رہ گئے تھے۔
میں ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے ان کی جان کو کوئی خطرہ لاحق ہو یا گھر کی یہ ساری ہستی کھیلتی خوشیاں اچانک ماتم اور سوگ میں بدل جائیں۔ امی صبح صبح ناشتہ لے کر میرے کمرے میں آئیں تو میری بکھری ہوئی حالت دیکھ کر بہت پریشان ہو گئیں۔ انہوں نے میرے پاس بیٹھ کر پوچھا، ماں نور بیٹا کیا بات ہے، تم اتنی تھکی تھکی کیوں لگ رہی ہو، کیا رات کو ٹھیک سے سوئی نہیں تھی؟ میں نے بامشکل اپنے گلے میں پھنسے ہوئے آنسو روکے اور مسکرانے کی ایک بہت جھوٹی اور ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا، کچھ نہیں امی جان، بس مہندی کی تقریب کی تھکاوٹ ہے اور کچھ شادی کی گھبراہٹ بھی ہو رہی ہے۔ امی نے مسکرا کر میرے ماتھے پر پیار کیا اور کہا، پاگل لڑکی، گھبرا کیوں رہی ہو، شادی ہو رہی ہے، یہ تو خوشی کی بات ہے۔ میں نے ان کی بات پر سر ہلا کر خاموش رہنے کا فیصلہ تو کر لیا تھا، لیکن میرا دل مسلسل بے چین تھا اور میری نظریں ہر اس شخص کے ہاتھ کو پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہی تھی جس پر میرے دانتوں کے گہرے نشان موجود ہوں۔ میں نے گھر کے تمام مردوں اور رشتہ داروں کے ہاتھوں اور بازوؤں کو بہت غور سے دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ میں پانی دینے کے بہانے سب کے قریب جاتی، ان کے بازوں پر کچھ زخم، خروج یا پٹی تلاش کرتی۔ چونکہ شدید گرمی کا موسم تھا اس لیے زیادہ تر لوگوں نے اپنی قمیضوں کے آستین فولڈ کیے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے مجھے ان کے ہاتھ اور کلائیاں دیکھنے میں کافی آسانی ہو رہی تھی۔ میں ایک بڑی سی ٹرے میں چائے کے کپ رکھ کر ڈرائنگ روم میں گئی جہاں میرے تمام چھوٹے بڑے کزنز اونچی آواز میں گپ شپ لگا رہے تھے۔ میں نے ایک ایک کو چائے کا کپ پکڑاتے ہوئے ان کے ہاتھوں اور کلائیوں کو بہت غور سے دیکھا۔ میرا دل ہر بار کپ دیتے ہوئے زور سے دھڑکتا کہ شاید اب مجھے وہ نشان مل جائے اور وہ درندہ بے نقاب ہو جائے۔ میں نے اپنے کزن علی کے ہاتھ پر ایک سرخ نشان دیکھا تو میری جان نکل گئی، لیکن پھر اس نے ہنستے ہوئے بتایا اسے کل رات بلی نے خراش لگا دی تھی۔ اس طرح میں نے سب کے ہاتھ دیکھے لیکن کسی کے بھی واضح طور پر کوئی ایسا دانتوں کا نشان نہیں تھا۔ میرا خوف اور شک اب مزید بڑھتا جا رہا تھا کہ آخر وہ شخص کون ہو سکتا ہے جو اس گھر میں چپے چپے سے اتنا واقف تھا، جسے معلوم تھا کہ میں کس کمرے میں ہوں اور گھر کا مین سوئچ کہاں سے بند ہوتا ہے۔ یہ ساری باتیں سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹنے والا ہو رہا تھا۔ اسی دوران شامیر اور اس کے گھر والے کچھ رسموں کی ادائیگی کے لیے دوپہر کے وقت ہمارے گھر آئے۔ میں اس وقت اتنی زیادہ خوف زدہ اور شک کی بیماری میں مبتلا ہو چکی تھی کہ مجھے اب شامیر پر بھی شک ہونے لگا تھا کہ کہیں اس کے خاندان کا تو کوئی فرد رات کے اندھیرے میں ہمارے گھر اور میرے کمرے میں نہیں گھس آیا تھا، یا کہیں ایسا تو نہیں اور مجھے اس سے الجھن ہونے لگی۔ ڈرائنگ روم میں سب لوگ جمع تھے اور ہنسی مذاق کے ساتھ رسمیں ادا کی جا رہی تھیں۔ جب شامیر نے رسم کے دوران مٹھائی کھانے کے لیے اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھایا تو میں نے اس کے دونوں ہاتھوں اور بازوؤں کو بہت غور سے دیکھا۔ اس کے ہاتھ بالکل صاف اور بے داغ تھے، پر ان پر کوئی زخم، خراش یا دانتوں کا کوئی معمولی سا بھی نشان نہیں تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر ایک سکون سا ملا اور میں نے ایک لمبا اور گہرا سانس لیا۔ شامیر نے میری طرف دیکھ کر ایک بہت ہی محبت اور شفقت بھری مسکراہٹ اچھالی اور مجھ سے دھیمی آواز میں پوچھا، کیا ہوا ماں نور، تم اتنی پریشان ہو اور الجھی ہوئی کیوں لگ رہی ہو؟ میں نے جلدی سے نظریں چرائیں اور دھیمی آواز میں کہا، کچھ نہیں شامیر، بس ایسے تھوڑی تھکاوٹ اور نیند کی کمی ہے۔ اس نے مجھے تسلی دی اور کہا، بس تھوڑا سا وقت چاہیے، پھر تم آرام کرنا۔ لیکن میرے دل کا وہ معاملہ ابھی تک حل نہیں ہوا تھا، اور رات والا وہ درندہ آخر تھا کون اور کہاں چھپا ہوا تھا؟ آخر کار میری زندگی کا وہ بڑا دن یعنی میری شادی کا دن بھی آ ہی گیا۔ بیوٹیشن مجھے شہر کے سب سے اچھے پالر میں دلہن کے روپ میں سجا رہی تھی۔ اس نے مجھے بہت ہی خوبصورت اور قیمتی سرخ رنگ کا جوڑا پہنایا تھا اور بھاری زیورات پہنا دیے تھے۔ میں نے تیار ہونے کے بعد آئینے میں خود کو دیکھا۔ مجھے اس دن دنیا کی سب سے خوش نصیب اور خوبصورت دلہن ہونا چاہیے تھا جس کی آنکھوں میں خواب ہوتے ہیں، لیکن میرے دل اور دماغ پر ایک بہت بھاری بوجھ رکھا ہوا تھا اور وہ میری سوچوں پر مکمل طور پر مسلط تھا اور مجھے اندر ہی اندر دیمک کی طرح کھا رہا تھا۔ میں نے آئینے کے سامنے بیٹھ کر دل ہی دل میں ایک بہت بڑا فیصلہ کر لیا تھا کہ آج رخصتی کے بعد جب میں شامیر کے ساتھ اکیلی ہوں گی تو میں اسے وہ سب کچھ سچ سچ بتا دوں گی جو اس رات میرے ساتھ پیش آیا تھا۔ میں کسی بھی دھوکے یا جھوٹ کی بنیاد پر اپنی اس نئی اور پاکیزہ زندگی کا آغاز ہرگز نہیں کرنا چاہتی تھی۔
اس سچ کا انجام کچھ بھی ہو، مجھے اس بات کا پورا ڈر تھا کہ شامیر یہ سچ سن کر شاید مجھے چھوڑ دے گا یا مجھ سے نفرت کرنے لگے گا، لیکن میں اس کے خلوص کے ساتھ بے ایمانی نہیں کر سکتی تھی۔ میری امی اسی پالر کے کمرے میں آئیں اور مجھے مکمل دلہن کے روپ میں دیکھ کر ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے تھے۔ انہوں نے مجھے پیار کیا اور کہا، ماشاء اللہ میری بیٹی آج چاند کا ٹکڑا لگ رہی ہے، اللہ تیرے نصیب بہت اچھے کرے اور تجھے ہر بری نظر سے بچائے۔ میں نے امی کی یہ دعا سنی تو ان کے گلے لگ کر رونا شروع کر دیا اور وہ اسے میری رخصتی کا قدرتی دکھ سمجھ کر میرے آنسو صاف کرتی رہیں اور مجھے تسلیاں دیتی رہیں۔ بارات بہت دھوم دھام اور شاندار طریقے سے میرج ہال میں آ گئی۔ ہال میں ہر طرف گہما گہمی روشنی اور خوشی کا ایک عجیب سا سما تھا۔ بینڈ باجے کی گونجتی آوازیں اور شور و غل عروج پر تھا۔ مجھے میری سہیلیوں اور کزنز کی جھرمٹ میں اسٹیج پر بلایا گیا۔ میری نظریں شرم اور ایک انجانے خوف کی میلی جلی کیفیت سے مسلسل جھکی ہوئی تھیں۔ کچھ ہی دیر کے بعد شامیر میرے ساتھ آ کر بیٹھ گیا اور اس نے بہت پیار اور اپنائیت سے میری طرف جھک کر میری تعریف کی۔ اس نے کہا، تم آج اتنی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو کہ میری آنکھیں تم پر سے ایک پل کے لیے بھی ہٹ نہیں رہی۔ ماں نور، میں سچ میں بہت خوش نصیب ہوں کہ تم میری زندگی میں ہمیشہ کے لیے آ رہی ہو۔ اس کے نرم لہجے میں اتنی عزت اور اتنا احترام تھا کہ مجھے اس کے ساتھ بیٹھ کر ایک عجیب سا تحفظ اور دلی سکون محسوس ہوا۔ مجھے اس وقت ایسا لگا کہ شاید شامیر کے ساتھ رہ کر میں اس رات والا خوفناک واقعہ اور اس کی یادوں سے ہمیشہ کے لیے بچ جاؤں گی اور وہ میرا محافظ بنے گا۔ لیکن میرے دماغ کے کسی تاریک اور الجھے ہوئے کونے میں اب بھی وہ خوف اور سوال چھپا ہوا تھا اور میری نظریں اسٹیج پر بیٹھے بیٹھے ہال میں موجود ہر شخص کے ہاتھوں اور کلائیوں کو مسلسل ٹٹول رہی تھی۔ میں اس ہجوم میں بھی اس نامعلوم مجرم کو تلاش کر رہی تھی جس نے میری ان حسین ترین خوشیوں کو ایک نہ ختم ہونے والے خوف اور اذیت میں بدل دیا تھا اور جس کا سایہ ابھی تک کسی آسیب کی طرح میرا پیچھا کر رہا تھا۔ سلامی کی رسم کا باقاعدہ اعلان کر دیا گیا تھا اور فوٹوگرافرز نے کیمروں کی فلیش لائٹس آن کر دی تھی تاکہ ہر یادگار لمحے کو محفوظ کیا جا سکے۔ خاندان کے بڑے بوڑھے باری باری اپنی نشستوں سے اٹھ کر سٹیج کی طرف بڑھنے لگے تھے۔ سب سے پہلے میرے بڑے ماموں جان اور مومانی جان آ گئیں اور انہوں نے شامیر کے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے ایک بھاری لفافہ اس کی گود میں رکھا۔ ماموں جان نے بہت بھرائی ہوئی اور جذباتی آواز میں شامیر سے کہا، جیتے رہو بیٹا، ماں نور بہت معصوم ہے، اسے ہمیشہ اپنی پلکوں پر بٹھا کر رکھنا اور کبھی دکھ نہ دینا۔ شامیر نے نہایت سعادت مندی اور احترام سے سر جھکایا تھا۔ ماموں جان کے بعد دیگر خالو اور ان کے بیٹے آئے اور انہوں نے بھی دعاؤں کے ساتھ سلامی دی۔ میں نے لفافے پکڑنے کے بہانے ہر کزن کے ہاتھ کو بہت غور سے دیکھا، لیکن وہاں بھی مجھے مایوسی کا ہی سامنا کرنا پڑا۔ خاندان کے تمام مرد سٹیج پر آ رہے تھے، کوئی مبارکباد دے رہا تھا تو کوئی شامیر کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہا تھا۔ سب باری باری آئے اور انہوں نے شامیر کے ساتھ تصویریں بنائیں اور ایک کزن نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا، شامیر بھائی اب تو آپ پھنس گئے، اب ساری زندگی ہماری بہن کے نخرے اٹھانے پڑیں گے۔ شامیر بھی ان کی باتوں کا بہت زندہ دلی سے جواب دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا، مجھے یہ قید اور یہ نخرے خوشی سے منظور ہیں۔ اس ہنستے کھیلتے ماحول میں بھی میری روح ایک شدید کرب اور اذیت سے گزر رہی تھی۔ میں نے اپنے ہر کزن، ہر رشتہ دار اور محلے دار کے ہاتھ اور کلائیاں دیکھ لی تھی، لیکن مجھے وہ دانتوں کا نشان کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ میں اندر ہی اندر تھک چکی تھی، میری امید ٹوٹنے لگی تھی۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ شاید وہ درندہ باہر سے آیا ہوا کوئی شخص تھا جو اس رات موقع پا کر گھر کے پچھلے دروازے یا چھت کے راستے سے اندر گھس آیا تھا اور اپنا کھیل کھیلنے کے بعد فرار ہو چکا تھا۔ یہ سوچ کر مجھے ایک عجیب سی بے چینی کا احساس ہو رہا تھا کہ اگر وہ شخص کوئی باہر کا تھا تو میں اسے زندگی بھر کیسے تلاش کر پاؤں گی اور وہ خوفناک راز ہمیشہ کے لیے ایک راز ہی رہ جائے گا۔ اسی کشمکش اور ذہنی اذیت کے دوران ہال کے داخلی دروازے کی طرف سے میرا منہ بولا بھائی زہیب مسکراتا ہوا سٹیج کی طرف بڑھا۔ اس نے ایک بہت ہی شاندار اور قیمتی سیاہ رنگ کی شیروانی پہن رکھی تھی اور اس کے بال بہت سلیقے سے بنے ہوئے تھے اور
آج سچ میں بہت وجی اور پرکشش لگ رہا تھا اور خاندان کی کئی لڑکیوں کی نظریں اسی پر جمی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک بڑی سی اور بظاہر بہت مخلص مسکراہٹ سجی ہوئی تھی اور وہ لوگوں سے ہاتھ ملاتا ہوا ہماری طرف آ رہا تھا۔ میرے والدین سٹیج کے بالکل قریب کھڑے تھے اور زہیب کو دیکھ کر ان کے چہروں پر ایک چمک آ گئی تھی۔ ابا جان نے پاس کھڑے ایک رشتے دار سے کہا، دیکھو میرا بیٹا آج کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ اس نے اکیلے ہی اس پوری شادی کا بوجھ اپنے جوان کندھوں پر اٹھا لیا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو میں بوڑھا آدمی تو یہ سب کچھ کبھی کر ہی نہیں سکتا تھا۔ زہیب نے ابا جان کی یہ بات سن لی اور ان کے قریب آ کر بہت عقیدت سے ان کے گلے لگ گیا اور کہنے لگا، ابا جان آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، مانو میری اکلوتی بہن ہے اور اس کی خوشیوں کے لیے تو میں اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہوں۔ یہ تو بس چھوٹے موٹے کام تھے جو کہ میرا فرض تھا۔ اس کی یہ میٹھی اور پرخلوص باتیں سن کر امی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور انہوں نے زہیب کی بلائیں لیتے ہوئے کہا، اللہ تجھے ہمیشہ خوش رکھے میرے بچے اور ہر بری نظر سے بچائے۔ زہیب ان سے دعائیں لیتا ہوا سٹیج کی سیڑھیاں چڑھ کر ہمارے پاس آ گیا۔ اس نے بہت ہی گرم جوشی سے آگے بڑھ کر شامیر سے ہاتھ ملایا اور اسے گلے لگاتے ہوئے بلند آواز میں کہا، بہت بہت مبارک ہو شامیر بھائی، آج تو آپ نے میدان مار لیا ہے اور ہماری سب سے قیمتی چیز آپ نے چرا لی ہے۔ شامیر نے بھی ہنستے ہوئے جواب دیا، شکریہ زہیب بھائی، یہ آپ لوگوں کا بڑا پن ہے جو آپ نے مجھ پر اتنا اعتبار کیا ہے اور میں اس اعتبار کو کبھی ٹوٹنے نہیں دوں گا۔ زہیب نے مسکراتے ہوئے اپنی شیروانی کے اندرونی جیب سے ایک موٹا سا لفافہ نکالا اور اپنے دائیں ہاتھ سے شامیر کو سلامی دی۔ اس کے بعد اس نے اپنا رخ میری طرف کیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جسے میں اس وقت سمجھنے سے قاصر تھی۔ اس نے بہت ہی شفقت بھرے انداز میں کہا، میری پیاری بہن مانور، آج تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے اور تمہیں ہر غم سے دور رکھے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے دعائیں دینے کے لیے اپنا بایاں ہاتھ آگے بڑھایا تاکہ وہ رسم کے مطابق میرے سر پر اپنا ہاتھ رکھ سکے۔ میں نے اپنا سر تھوڑا سا آگے کیا اور نظریں جھکا لی۔ جیسے ہی زہیب کا بایاں بازو میرے چہرے اور نظروں کے بالکل قریب آیا، اس نے اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھنے کے لیے تھوڑا سا موڑا تو اس کی شیروانی کا کف کلائی سے تھوڑا سا پیچھے کی طرف ہو گیا۔ اسی ایک لمحے میں میری نظر اس کی کلائی کے اس حصے پر پڑی جو اب تک چھپا ہوا تھا۔ وہاں ایک بہت ہی واضح گہرا اور دانتوں کے کٹنے کا نشان موجود تھا۔ وہ نشان بالکل اسی جگہ پر تھا جہاں میں نے اس اندھیری رات میں اپنی پوری جان لگا کر اس درندے کو کاٹا تھا۔ وہ نشان اب نیلا اور سرخ ہو چکا تھا۔ اس پر دانتوں کی چھاپ اتنی گہری اور واضح تھی کہ اسے پہچاننے میں ایک سیکنڈ بھی تاخیر نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ نشان دیکھتے ہی میرے دل کی دھڑکن ایک جھٹکے سے رک گئی اور میرے کانوں میں ایک تیز اور سنسناتی ہوئی سیٹی کی آواز گونجنے لگی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی ہو اور میں کسی اندھیرے کنویں میں گرتی جا رہی ہوں۔ میری سانس میرے گلے میں اٹک گئی اور میری آنکھوں کے سامنے ایک پل کے لیے اندھیرا چھا گیا۔ وہ شخص جسے میں نے زندگی بھر اپنا محافظ اور اپنا سب سے بڑا سہارا سمجھا تھا، وہی وہ درندہ تھا جس نے اس اندھیرے کمرے میں میری عزت پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ انکشاف اتنا بھیانک، اتنا کڑوا اور اتنا ناقابل یقین تھا کہ میرا دماغ اسے تسلیم کرنے سے انکاری ہو رہا تھا، لیکن میری آنکھوں کے سامنے موجود وہ نشان ایک ایسی حقیقت تھا جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا۔ اس ایک منجمد اور طویل لمحے میں میرے دماغ میں پچھلے کئی مہینوں اور خاص طور پر پچھلے چند دنوں کے لمحات فلم کی طرح چلنے لگے۔ مجھے یکدم یاد آنے لگا کہ کیسے زہیب اکثر مجھے اکیلے میں بہت ہی عجیب اور چبھتی ہوئی نظروں سے دیکھتا تھا، جنہیں میں ہمیشہ اس کی بھائیوں والی محبت سمجھ کر نظر انداز کر دیتی تھی۔ مجھے یاد آیا کہ جب میرے لیے شامیر کا رشتہ آیا تھا تو زہیب نے کتنی شدت سے اس کی مخالفت کی تھی اور ابا جان کو طرح طرح کے بہانوں سے قائل کرنے کی کوشش کی تھی اور کہا تھا یہ لڑکا مانور کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے کہا تھا کہ شامیر کا خاندان ہمارے خاندان سے بہت مختلف ہے اور مانور وہاں خوش نہیں رہ پائے گی، لیکن ابا جان کو شامیر بہت پسند آ گیا تھا، اس لیے انہوں نے زہیب کی ایک نہ سنی تھی۔
مجھے یہ بھی یاد آیا کہ اس رات جب میرے کمرے کی لائٹ بند ہوئی تھی تو گھر کے مین سوئچ کا کنٹرول بھی زہیب کے پاس ہی تھا، کیونکہ لائٹنگ والوں کے ساتھ وہی معاملہ طے کر رہا تھا۔ وہ سب جانتا تھا کہ میں کس وقت کمرے میں اکیلی ہوں گی، اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اس وقت گھر کے باقی تمام افراد گہری نیند میں جا چکے ہیں۔ یہ ساری بکھری ہوئی کڑیاں اب میرے ذہن میں آپس میں مل رہی تھی، اور حقیقت کی جو تصویر بن رہی تھی وہ اتنی غلیظ تھی کہ میرے اندر ایک شدید ابکائی کا احساس پیدا ہونے لگا۔ وہ کوئی بھائی نہیں تھا، وہ ایک ایسا بھیڑیا تھا جس نے برسوں سے ہمارے گھر میں شرافت اور منافقت کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا۔ زہیب کا ہاتھ ابھی تک میرے سر پر تھا اور وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس کی وہ مسکراہٹ جو چند لمحے پہلے تک مجھے ایک شفیق بھائی کی مسکراہٹ لگ رہی تھی، اب میرے لیے دنیا کی سب سے زہریلی اور غلیظ مسکراہٹ بن چکی تھی۔ مجھے اس سے شدید گھن آنے لگی تھی اور میرا پورا جسم ایک انجانی وحشت سے کانپنے لگا۔ میں نے بے ساختہ اور ایک جھٹکے سے اپنا سر اس کے ہاتھ کے نیچے سے پیچھے ہٹا لیا اور صوفے کے ساتھ لگ گئی۔ میرے چہرے کا رنگ بالکل پیلا پڑ چکا تھا اور میری آنکھوں میں ایک ایسا خوف طاری تھا جیسے میں نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ زہیب میرے اس اچانک پیچھے ہٹنے پر ذرا سا چونکا، لیکن اس نے بہت مکاری سے اپنا مسکراہٹ بھرا ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ اس نے گہری نظر مجھ پر ڈالی اور مجھے محسوس ہوا کہ اس کی آنکھوں میں ایک فاتحانہ اور بے شرم سی چمک تھی، جیسے وہ مجھے بتانا چاہ رہا ہو کہ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ شامیر جو میرے بالکل ساتھ بیٹھا تھا، اس نے میری اچانک بے چینی اور چہرے پر اڑتی ہوئی ہوائیاں محسوس کر لی تھیں۔ اس نے فوراً اپنا رخ میری طرف کیا اور بہت فکر مندی سے دھیمی آواز میں پوچھا، ماں نور کیا ہوا؟ میں کچھ بھی بولنے کے قابل نہیں تھی، میرے ہونٹ کانپ رہے تھے، بس میری آنکھوں میں بے بسی اور وحشت کے آنسو بھر آئے، اور میں نے اپنے ہاتھوں کو اپنی گود میں چھپاتے ہوئے بمشکل اسبات میں سر ہلا دیا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ رخصتی کا وقت قریب آ گیا تھا اور حال میں ایک اداسی اور خاموشی چھا گئی تھی۔ یہ وہ لمحہ ہے جب ہر لڑکی کے دل پر بوجھ ہوتا ہے اور وہ اپنے والدین کا گھر چھوڑنے کے دکھ میں رو رہی ہوتی ہے۔ میں بھی اپنے والدین کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، لیکن میرے یہ آنسو اور میری یہ سسکیاں میں صرف گھر چھوڑنے کے دکھ کی وجہ سے نہیں تھیں۔ میرے رونے میں ایک بہت بڑی اذیت اور بہت بڑا خوف شامل تھا۔ میں اس بات پر رو رہی تھی کہ میں اپنے معصوم اور بھولے والدین کو ایک ایسے زہریلے سانپ کے حوالے کر کے جا رہی تھی جو کسی بھی وقت انہیں ڈس سکتا تھا۔ میرے ابا جان میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے، میری بچی آج ہمیں چھوڑ کر جا رہی ہے، لیکن تم فکر نہ کرو، تمہارا بھائی زہیب ہمارے پاس ہے، وہ ہمارا بہت خیال رکھے گا۔ ابا جان کی یہ باتیں سن کر میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میں اندر ہی اندر چیخ رہی تھی کہ ابا جان، آپ جسے اپنا بیٹا اور اپنا فخر سمجھ رہے ہیں، وہ ایک غلیظ اور گھٹیا انسان ہے جس نے آپ کی عزت کو روندنے کی کوشش کی تھی۔ میں اپنی امی کو گلے لگا کر سب کچھ سچ سچ بتا دینا چاہتی تھی، لیکن میرے سامنے سینکڑوں مہمانوں کا مجمع تھا اور مجھے علم تھا کہ اگر میں نے اس وقت یہ بم پھاڑا تو میری ماں یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائے گی، اور میرے والد کی عزت جو انہوں نے ساری زندگی کمائی تھی وہ ان تمام رشتہ داروں کے سامنے خاک میں مل جاتی۔ اس لیے میں نے ایک بہت بڑا اور کڑوا خون کا گھونٹ پیا اور اپنے ہونٹوں کو سختی سے سی لیا۔ میں نے اس ظالم کو بے نقاب کرنے کے لیے اور ایک مناسب وقت کا انتظار کرنے کا فیصلہ کیا اور خاموشی سے روتی رہی۔ زہیب بالکل میرے والدین کے پیچھے کھڑا تھا اور اس کے چہرے پر ایک جھوٹی اور کھوکھلی اداسی چھائی ہوئی تھی، اور وہ بار بار اپنی آنکھیں صاف کر کے لوگوں کو دکھا رہا تھا کہ اسے اپنی بہن کے جانے کا کتنا دکھ ہے۔ رخصتی کے تمام مراحل طے پا گئے تھے اور میں بھاری قدموں کے ساتھ چلتی ہوئی شامیر کے ساتھ پھولوں سے سجی ہوئی گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ گاڑی کے دروازے بند ہوئے اور ڈرائیور نے گاڑی کو ہال کے گیٹ سے باہر نکال کر مین سڑک پر ڈال دیا۔ گاڑی کے اندر ایک عجیب سی اور گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ شامیر مجھے کچھ دیر تک خاموشی سے روتا ہوا دیکھتا رہا اور پھر اس نے بہت نرمی اور محبت سے میرا کانپتا ہوا سرد ہاتھ اپنے دونوں گرم ہاتھوں میں لے لیا۔ اس کے لمس میں ایک ایسا سکون اور ایک ایسا تحفظ تھا جس کی مجھے اس وقت سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ اس نے بہت دھیمی اور تسلی بخش لہجے میں مجھ سے کہا، ماں نور، میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں کہ ایک لڑکی کے لیے اپنا بچپن کا گھر، اپنے والدین اور اپنی تمام یادیں چھوڑ کر
ایک نئے ماحول میں جانا کتنا مشکل اور تکلیف دہ عمل ہے، لیکن تم مجھ پر یقین رکھو، میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا اور ہمیشہ تمہارا ہر قدم پر خیال رکھوں گا۔ شامیر کی ان محبت بھری اور مخلص باتوں نے میرے اندر ایک عجیب سی طاقت اور ایک نیا حوصلہ پیدا کر دیا تھا۔ میں نے آنسوں کے دھندلے میں اس پرسکون اور ایماندار چہرے کی طرف دیکھا اور مجھے اس بات کا شدت سے احساس ہوا کہ یہ شخص جو مجھ سے اتنی بے لوث محبت کرتا ہے اور مجھ پر اتنا اعتبار کرتا ہے، وہ کسی بھی دھوکے یا جھوٹ کا حقدار نہیں ہے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ خاموشی ہمیشہ ظالم کو مزید طاقت اور شے دیتی ہے۔ اگر میں آج چپ رہی اور میں نے زہیب کا پردہ چاک نہ کیا تو اس کا حوصلہ اور بھی بڑھ جائے گا اور وہ آئندہ بھی مجھے یا کسی اور بے گناہ کو نقصان پہنچانے کی جرات کرے گا۔ وہ میرے والدین کے گھر میں رہ کر مجھے بلیک میل بھی کر سکتا تھا اور میری شادی شدہ زندگی میں زہر بھی گھول سکتا تھا۔ مجھے اپنے والدین کی حفاظت بھی کرنی تھی اور اپنی آنے والی زندگی کی بنیاد بھی سچائی پر رکھنی تھی۔ یہ فیصلہ کرنا بہت کٹھن تھا، لیکن یہ کرنا ضروری تھا۔ میں نے ایک گہرا اور لمبا سانس لیا، اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور اپنے اندر کی تمام بکھری ہوئی ہمت کو اکٹھا کیا۔ میں نے شامیر کی طرف رخ کیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک بہت ہی فیصلہ کن اور سنجیدہ انداز میں کہا، شامیر، مہربانی کر کے ڈرائیور سے کہیں کہ وہ گاڑی کہیں سائڈ پر روک دے۔ مجھے آگے جانے سے پہلے آپ سے ایک بہت ضروری اور زندگی اور موت جیسی اہم بات کرنی ہے۔ شامیر میری اس اچانک بدلی ہوئی سنجیدہ آواز اور میرے چہرے کے تاثرات دیکھ کر تھوڑا سا پریشان ہو گیا اور حیران رہ گیا، لیکن اس نے کوئی سوال کیے بغیر فوراً ڈرائیور کو اشارہ کیا کہ گاڑی کو سڑک کے کنارے روک دو اور خود تھوڑی دیر کے لیے باہر چلے جاؤ۔ ڈرائیور نے گاڑی روکی اور خاموشی سے باہر نکل گیا۔ اب گاڑی میں صرف میں اور شامیر تنہا تھے اور باہر کی دنیا کا شور ہمارے لیے ختم ہو چکا تھا۔ وہ وقت آ گیا تھا جب مجھے اپنی زبان پر لگی ہوئی مہر توڑنی تھی اور اس شخص کو وہ سچ بتانا تھا جو ہماری شاید اس نئی بننے والی دنیا کو بننے سے پہلے ہی تباہ کر سکتا تھا، لیکن سچ بولنا اب میری مجبوری بن چکا تھا۔ گاڑی کے اندر بوجھل سی خاموشی چھائی ہوئی تھی جس میں صرف میرے تیز چلتے ہوئے سانسوں کی آواز تھی۔ شامیر نے میری طرف بہت گہری اور تفتیشی نظروں سے دیکھا اور انتہائی نرمی سے پوچھا، ماہنور، تم مجھے ڈرا رہی ہو؟ آخر ایسی کیا سنگین بات ہے جس نے تمہیں اس قدر خوف زدہ اور پریشان کر رکھا ہے؟ میں نے اپنے خشک لبوں پر زبان پھیری اور اپنے وجود کو سمیٹتے ہوئے بولنا شروع کیا، شامیر، آپ جس لڑکی کو اتنی عزت اور مان کے ساتھ رخصت کر کے اپنے گھر لے کر جا رہے ہیں، اس کی روح پچھلے 2 دنوں سے ایک شدید کرب اور اذیت کے شکنجے میں قید ہے۔ میں نے روتے ہوئے اسے مہندی والی رات کا وہ سارا لرز خیز واقعہ سنا دیا تھا جب گھر کی تمام روشنیاں اچانک گل ہو گئی تھیں اور وہ تاریکی کا فائدہ اٹھا کر کسی وحشی درندے نے میرے کمرے میں گھس کر مجھے دبوچ لیا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ کیسے میں نے اپنی عزت اور حیا کو بچانے کے لیے اس وحشتناک سائے سے بھرپور مزاحمت کی تھی اور اپنی جان بچانے کی خاطر اس کے بازو پر اپنے دانتوں سے ایک بہت بڑا گہرا زخم لگا دیا تھا۔ شامیر یہ سب سن کر سکتے کے عالم میں مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر سلوٹیں پڑ گئی تھیں، اس کی آنکھوں میں حیرت اور صدمے کے ملے جلے تاثرات ابھر رہے تھے، لیکن میں نے اپنی بات کا تسلسل ٹوٹنے نہیں دیا اور اسے وہ سب سے بھیانک اور تلخ حقیقت بتائی جس نے میرے وجود کو اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ میں نے اپنے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے کہا، شامیر، میں اس رات کے بعد سے پاگلوں کی طرح ہر شخص کے ہاتھ پر وہ نشان ڈھونڈ رہی تھی تاکہ اس درندے کو پہچان سکوں، لیکن مجھے وہ نشان کہیں نہیں ملا تھا، یہاں تک کہ آج سلامی کے وقت جب میرے اس نام نہاد محافظ اور منہ بولے بھائی زہیب نے مجھے دعا دینے کے لیے ہاتھ میرے سر کی طرف بڑھایا تو اس کی شیروانی کی آستین کے نیچے مجھے وہ گہرا نیلا اور سرخ نشان بالکل واضح نظر آ گیا جسے میں نے خود اپنے دانتوں سے اس درندے کے بازو پر ثبت کیا تھا۔ یہ بتاتے ہوئے میری آواز بری طرح رند گئی۔ میں نے روتے ہوئے شامیر سے کہا، یہ سچ جاننے کے بعد میرے لیے ایک پل اس گھر میں گزارنا عذاب بن گیا تھا، لیکن میری امی دل کی مریضاں ہیں اور میں سینکڑوں لوگوں کے سامنے یہ تماشا نہیں لگا سکتی تھی کیونکہ میرے بوڑھے والدین کی عزت خاک میں مل جاتی اور شاید ان کی جان بھی چلی جاتی۔ میں نے شامیر کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا،
میں جانتی ہوں یہ باتیں کسی بھی مرد کے لیے سننا اور برداشت کرنا بہت کٹھن ہوتا ہے، اور شاید کوئی بھی شوہر اپنی شادی کی پہلی رات یہ سب سن کر اپنی بیوی پر شک کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں نے بہت ہی ٹھوس اور فیصلہ کن لہجے میں کہا، شاہ میر، اگر آپ کو مجھ پر ذرا سا بھی شک ہے یا آپ کو اس واقعے کے بعد مجھ سے اپنا رشتہ توڑنا چاہتے ہیں یا مجھے اسی سڑک پر تنہا چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں تو میں خوشی سے آپ کا ہر فیصلہ قبول کر لوں گی۔ میں آپ کو کوئی الزام نہیں دوں گی اور ساری زندگی آپ کی شکر گزار رہوں گی، لیکن میں آپ جیسے سچے اور مخلص انسان کے ساتھ اپنی زندگی کا آغاز کسی جھوٹ، منافقت یا فریب کی بنیاد پر ہرگز نہیں کر سکتی تھی۔ میرا ضمیر مجھے اس بات کی اجازت ہی نہیں دے رہا تھا کہ میں آپ کو اندھیرے میں رکھوں اور خود غرضی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی نئی دنیا بسا لوں۔ آپ کا پورا حق ہے کہ آپ میرے ماضی کے اس تاریک سائے سے واقف ہوں، اور ابھی آپ کا مکمل اختیار ہے کہ آپ مجھے اپنی زندگی میں رکھنا چاہتے ہیں یا اسی موڑ پر میری راہیں جدا کرنا چاہتے ہیں۔ شاہ میر میری یہ ساری طویل اور کربناک بات بہت سکون، ضبط اور خاموشی سے سنتا رہا۔ اس کے چہرے پر مجھ سے کوئی نفرت، حقارت یا شک کا شبہ تک نہیں تھا، بلکہ جو میں اپنی بات مکمل کر رہی تھی اس کی آنکھوں میں زہیب کے لیے ایک شدید غصہ اور نفرت کا لاوا ابلتا ہوا صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی مٹھیاں بھیج گئی تھیں، اس کے جبڑے سختی سے تن گئے تھے۔ اس نے جلدی سے گہرا سانس لے کر اپنے اندر کے طوفان کو قابو کیا اور پھر بہت ہی محبت اور احترام سے آگے بڑھ کر میرے بہتے ہوئے آنسو اپنے انگوٹھوں کے پوروں سے صاف کیے۔ اس نے بہت ہی نرم مگر ایک پروقار مضبوط لہجے میں مجھ سے کہا، ماں نور، تم دنیا کی بے وقوف ترین لڑکی ہو جو یہ سمجھ رہی ہو کہ میں اس سب کے بعد تم پر شک کروں گا یا نہیں، یا تمہیں چھوڑ دوں گا۔ تم میری زندگی کی سب سے بہادر اور نڈر لڑکی ہو جس نے نازک موقع پر حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اپنی پاکیزگی کی حفاظت کی۔ تم شیشے کی طرح مکمل، شفاف اور پاک دامن ہو اور مجھے تم پر خود سے زیادہ اعتبار ہے۔ اس نے میرے ہاتھوں کو تھپ تھپاتے ہوئے کہا، ایک سچے شوہر کا فرض اپنی بیوی کی عزت پر شک کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اس کی عزت کی حفاظت کرنا اور اس کے ہر دکھ درد میں اس کے سامنے ایک مضبوط ڈھال بن کر کھڑا ہونا ہوتا ہے۔ تم نے مجھ پر جو اعتبار کیا ہے اور جو سچ بولا ہے اس نے میرے دل میں تمہاری عزت اور مقام کو مزید بلند کر دیا ہے۔ تم بالکل پریشان نہ ہو، ہم اس معاملے کو یوں خاموشی سے دبا کر اس ظالم کی ہمت نہیں بڑھائیں گے، بلکہ ہم ابھی اور اسی وقت اس منافق کا فیصلہ کریں گے، کیونکہ اگر آج ہم نے اسے معاف کر دیا تو وہ کل کسی اور کی زندگی تباہ کر دے گا۔ اور اس کا یہ اعتبار اور بھروسہ دیکھ کر میرے اندر کی ساری تھکن اور سارا خوف جیسے ہوا میں تحلیل ہو گیا اور مجھے لگا جیسے مجھے دنیا کی سب سے محفوظ پناہ گاہ مل گئی ہے۔ شاہ میر نے اسی وقت گاڑی کا شیشہ نیچے کیا اور باہر کھڑے ڈرائیور کو بلند آواز میں کہا، جلدی سے اندر آؤ اور گاڑی کو فوراً واپس اسی میرج ہال کی طرف موڑ لو جہاں سے ہم آئے ہیں۔ ڈرائیور شاہ میر کی اس قدر سنجیدہ اور گرجدار آواز سن کر گھبرا گیا اور اس نے بغیر کوئی سوال کیے تیزی سے گاڑی کو میرج ہال کے راستے پر ڈال دیا۔ گاڑی واپس مڑتے ہی میری دل کی دھڑکن ایک بار پھر تیز ہونے لگی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اب ایک بہت بڑا طوفان آنے والا ہے جس کی زد میں سب سے زیادہ میرے والدین آئیں گے۔ شاہ میر نے میرا ڈر محسوس کرتے ہوئے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا تھا۔ وہ مجھے خاموشی سے یہ پیغام دے رہا تھا کہ جب تک وہ میرے ساتھ ہے مجھے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں چند ہی منٹوں میں واپس اسی شادی ہال والے بڑے گیٹ پر پہنچ گئی۔ ہال کی روشنی اب کچھ مدھم ہو چکی تھی اور زیادہ تر مہمان کھانا کھا کر اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ ہال کے اندر میرے صرف قریبی رشتے دار اور میرے والدین اور وہ منافق زہیب موجود تھا جو کیٹرنگ والوں سے حساب کتاب کرنے میں مصروف تھا۔ شاہ میر نے گاڑی روکتے ہی دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا۔ اس نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے رکھا اور مجھے اپنے ساتھ لے کر ہال کے صدر دروازے سے سیدھا اندر داخل ہو گیا۔ سب لوگ دلہا دلہن کی رخصتی کے چند منٹوں بعد ایسے واپس آتا دیکھ کر شدید حیرت کا شکار ہوئے تھے۔ وہاں موجود ہر شخص کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور حال میں گہری اور خوفناک خاموشی چھا گئی۔ میرے ابا جان اور امی جان بے ساختہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور گھبرا کر ہماری طرف بھاگے۔ امی جان کی تو ویسے ہی جان نکل گئی تھی۔ انہوں نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، یا اللہ خیر ہو؟ شاہ میر بیٹا، سب ٹھیک تو ہے؟ ماں نور کیوں رو رہی ہے؟ تم لوگ اس طرح اچانک راستے سے واپس کیوں آ گئے ہو؟
خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے یا راستے میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے ہماری بچی کی رخصتی ادھوری رہ گئی ہے۔ میرے والدین کی حالت دیکھ کر میرا دل کٹ رہا تھا، لیکن میں خاموش کھڑی رہی کیونکہ اب شامیر کو بات کرنی تھی۔ شامیر نے میرے والدین کو بہت عزت سے دیکھا اور کہا، ابا جان آپ پریشان نہ ہوں، میری اور مانور کی زندگی بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس گھر میں ایک ایسا ناسور موجود ہے جسے آج اور ابھی جڑ سے اکھاڑنا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ اسی لیے ہم واپس آ گئے کیونکہ آپ کی آنکھوں پر بندھی ہوئی اس منافقت کی پٹی کو کھول سکیں۔ یہ کہتے ہی شامیر نے اپنا رخ زہیب کی طرف کیا جو کچھ فاصلے پر کھڑا یہ سارا منظر بہت حیرانی اور کچھ پریشانی سے دیکھ رہا تھا۔ شامیر سیدھا تیز چلتا ہوا زہیب کے پاس گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا غضبناک شعلہ تھا جو سب کچھ بھسم کر دینے کو بےتاب تھا۔ اس سے پہلے کہ زہیب کچھ سمجھ پاتا، کوئی بات کر پاتا، شامیر نے اس کا بایاں بازو بہت غور سے اپنے مضبوط شکنجے میں جکڑا اور ایک ہی جھٹکے سے اس کی قمیض شیروانی کی آستین کو اوپر کی طرف کھینچ دیا۔ وہ تازہ اور گہرا نیل کن نشان جو اس کی درندگی کی گواہی دے رہا تھا اب وہ وہاں موجود سب لوگوں کی نظروں کے بالکل سامنے تھا۔ شامیر نے اپنی گرجدار آواز میں جو پورے حال میں گونج رہی تھی زہیب کی اس گھنونی حرکت اور اس کے کالے کرتوتوں کا پردہ فاش کرنا شروع کر دیا۔ اس نے میرے والد کی طرف دیکھ کر انتہائی تلخ اور دکھ بھرے لہجے میں کہا، ابا جان آپ جس شخص کو اپنا فخر، اپنا غرور اور اپنا بیٹا سمجھ کر پالتے رہے، یہ وہ غلیظ سانپ ہے جو آپ کی ہی آستین میں پل رہا تھا۔ اس نے رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر آپ کی اس معصوم بیٹی کی عزت پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، جس بیٹی کو آپ نے ناز و نام سے پالا تھا۔ یہ جو نشان آپ اس کے ہاتھ پر دیکھ رہے ہیں یہ کوئی معمولی چوٹ نہیں ہے، بلکہ یہ مانور کے دفاع کی وہ گواہی ہے جس نے اس کے ناپاک ارادوں کو خاک میں ملایا تھا۔ آج میں اپنی بیوی کو اس غلیظ انسان کے سائے سے بچانے کے لیے اور آپ لوگوں کو اس کی اصلیت دکھانے کے لیے واپس آیا ہوں۔ زہیب کے چہرے کا رنگ بالکل سفید پڑ چکا تھا، اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے تھے، وہ ہکلا رہا تھا اور انتہائی گھبراہٹ میں جھوٹے بہانے بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ شامیر بھائی آپ کو بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے، یہ نشان تو مجھے کام کرتے ہوئے لوہے کی تار سے لگا تھا۔ میں تو مانور کو اپنی بہن مانتا ہوں، میں ایسا گھنونا کام کیسے کر سکتا ہوں؟ لیکن اس کی یہ جھوٹی اور کھوکھلی صفائیاں اب کسی کام کی نہیں تھیں کیونکہ ثبوت بالکل واضح تھا اور اس کی آنکھوں کا خوف اس کے مجرم ہونے کی سب سے بڑی گواہی دے رہا تھا۔ میرے ابا جان پر تو جیسے آسمان ٹوٹ پڑا تھا، ان کے قدم لڑکھڑا گئے اور وہ کچھ دیر کے لیے بالکل سن ہو گئے۔ جس بھتیجے پر انہوں نے اپنی جان نچھاور کی تھی اس نے ان کی عزت کے پرخچے اڑا دیے تھے۔ ان کے اندر ایک شدید دکھ اور شدید غصے کی لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر پوری طاقت سے اپنا ہاتھ اٹھایا اور زہیب کے منہ پر ایک ایسا زوردار تھپڑ رسید کیا جس کی آواز سے پورا حال گونج اٹھا۔ ابا جان کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا اور وہ دھاڑتے ہوئے بولے، تو نے میری اس محبت کو گالی دی ہے جو میں نے تجھے یتیم سمجھ کر دی تھی، نکل جا میرے گھر سے اور آج کے بعد کبھی مجھے اپنی منحوس شکل مت دکھانا ورنہ میں تجھے اپنے ہاتھوں سے جان سے مار دوں گا۔ انہوں نے زہیب کو گریبان سے پکڑا اور دھکے دیتے ہوئے ہال کے دروازے سے باہر نکال دیا۔ زہیب ذلت اور رسوائی کا وہ مجسمہ بن چکا تھا جس کے پاس اب چھپنے کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں تھی۔ یہ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا کہ کسی کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ زہیب کے جانے کے بعد حال میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی، لیکن یہ خاموشی اب سکون والی تھی۔ میری امی روتی ہوئی میرے پاس آئیں اور مجھے اپنے سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ وہ بار بار میرے ماتھے کو چوم رہی تھیں اور مجھ سے معافی مانگ رہی تھیں کہ میری بچی تو کس قدر بہادر ہے جو تو نے اتنا بڑا دکھ اپنے سینے میں چھپائے رکھا اور ہم تمہاری حفاظت کرنے میں ناکام رہے۔ ابا جان بھی میرے پاس آئے اور انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بیٹا مجھے معاف کر دینا، میں انسانوں کی پہچان کرنے میں دھوکا کھا گیا، لیکن مجھے فخر ہے کہ تیرا جیون ساتھی ایک سچا اور کھڑا مرد ہے جس نے تیرا ساتھ نبھایا ہے۔ شامیر نے بہت محبت اور احترام سے میرے ابا جان کے ہاتھ چومے اور انہیں تسلی دی۔ ابا جان آپ خود کو شرمندہ نہ کریں، آپ نے تو نیکی کی تھی، اس کا صلہ آپ کو اللہ دے گا، لیکن برے انسان کی پہچان یہی ہوتی ہے کہ وہ ڈسنے سے باز نہیں آتا۔ ہم نے وہاں موجود تمام اپنوں سے ایک بار پھر سے آنسو بھری مسکراہٹ کے ساتھ الوداع لی۔ میں نے شامیر کی طرف دیکھا جس نے اپنی سچائی، اپنی بہادری اور اپنے غیر متزلزل اعتبار سے میری تاریک ہوتی ہوئی دنیا میں روشنی بھر دی تھی۔
میں نے اس کا ہاتھ دوبارہ تھام لیا اور ہم دونوں ایک سچے، مضبوط اور انتہائی خوبصورت رشتے کی ڈور میں بندھے ہوئے اپنے نئے گھر کی طرف روانہ ہو گئے، جہاں ماضی کا کوئی خوف اور کوئی سایہ نہیں تھا، بلکہ صرف ایک دوسرے کی محبت، اعتبار اور ایک شاندار مستقبل ہمارا منتظر تھا۔